شادی کو پورے 5 سال ہو گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا تانا نہیں دیا تھا، بلکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میری فکر کرتے تھے، اور یہی بات میری جیٹھانی کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرے جیٹھ بینک میں جاب کرتے تھے جبکہ میرا شوہر ایک سرکاری ٹیچر تھا۔ اکثر میری جیٹھانی میرے ساتھ کام بانٹنے کی بجائے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیتی تھی اور وہ میری ساس کو اپنی باتوں میں لگا لیتی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی مگر میری جیٹھانی بہت تیز ترار تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس بات پر اسے بہت فخر تھا۔ گھر کے سارے کاموں کا بوجھ مجھ پر ہوتا جبکہ جیٹھانی کو صرف اپنے بیٹے کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ ہماری شادی 1 ہی سال ہوئی تھی۔ میرا جیٹھ اور میرا شوہر 2 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام عائشہ تھا، وہ بھی شادی شدہ تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی۔ میرا نام فاطمہ تھا اور میرے شوہر کا نام یاسر تھا۔ اگر گھر میں مہمان آ جاتے تو میری جیٹھانی بیٹے کا بہانہ بنا کر بیٹھ جاتی، کبھی کہتی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ ساس سارا کام مجھ پر ڈال دیتی اور کہتی تمہاری تو کوئی اولاد نہیں، تم ہی کام کر لو، اسے تو بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ بات اکثر میرا دل دکھاتی تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی۔ کبھی کبھی میں اتنی مایوس ہو جاتی کہ اپنے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیتی۔ میرے شوہر ہمیشہ مجھے تسلی دیتے کہ فکر نہ کرو، ایک دن اللہ ہمیں ضرور اولاد دے گا اور کسی سے لڑنا اچھی بات نہیں۔ پھر میں خود کو سنبھال لیتی، میری کوئی غلطی نہیں تھی مگر ان باتوں سے دل ضرور دکھتا تھا۔ آج صبح عائشہ کا فون آیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانے پر آئے گی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو جاتے ہوئے بتایا کہ سامان لیتے آنا، شام کو مہمان آئیں گے۔ پھر مجھے بلا کر ساری تفصیل بتانے لگیں کہ کیا کیا بنانا ہے۔ کل ملا کر 5 ڈشز بنانی تھی۔ میں نے کہا آپ جیٹھانی سے بھی کہہ دیں تو وہ بولی اس کے بچے کو رات بھر زکام تھا، گرم دال بناؤ، اس سے حسد نہ کرو، تم مجھ سے کیوں جلتی ہو، تمہاری اگر کھوک خالی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ 2 وہ بنا لے، 3 میں بنا لوں گی تو میری مدد ہو جائے گی۔ میری ساس غصے سے بولی یہی بات تمہیں کھائے جا رہی ہے، اس سے مقابلہ کیوں کرتی ہو، تمہاری بھی کوئی غلطیاں ہیں جو اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی، اگر نہیں بنانا تو مت بناؤ، میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا امی میں بنا لوں گی، میں تو صرف مدد کی بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے کام شروع کیا، صفائی کی، پھر کھانا بنانا شروع کیا۔ شام کے 5 بج گئے۔ عائشہ بھی آ گئی، وہ مجھ سے بہت محبت سے ملی۔ میں کام میں لگی رہی، جیٹھانی ساس کے پاس بیٹھی رہی تو عائشہ بولی جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں فاطمہ اکیلی کام کر رہی ہے، بڑی بھابھی آپ بھی اس کی مدد کر دیا کریں۔ جیٹھانی نے فوراً ساس کی طرف دیکھا تو ساس بولی حمزہ کو دیکھو کتنا بخار ہے، رات بھر نہیں سویا، میں نے اسے کہا ہے بچے کا خیال رکھے، ایک ہی تو ہے جو نسل چلائے گا، دوسروں کو تو پتہ نہیں اللہ نے سننی بھی ہے یا نہیں، مجھے تو اس کی فکر رہتی ہے۔ عائشہ بولی امی میں بھی اپنے گھر میں کام کرتی ہوں، بچی بیمار ہو تو ساس کے پاس سلا دیتی ہوں، مل جل کر کام کرنے سے برکت ہوتی ہے اور دوسروں کی مدد بھی ہو جاتی ہے، آپ گھر کی بڑی ہیں، انصاف کریں۔ جیٹھانی بولی کام ہی کرنا تھا تو ہم تمہاری خوشی میں بیٹھے تھے، اور غصے میں بچے کو اٹھا کر چلی گئی۔ ساس عائشہ پر ناراض ہونے لگی کہ تم نے فاطمہ کا ساتھ کیوں دیا،
عائشہ خاموش ہو گئی، پھر کچن میں میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا ہر گھر میں ایسی جٹھانی ہوتی ہے جو کام کے وقت بہانے بنا لیتی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میں کر لوں گی، تم مہمان ہو۔ وہ مسکرا کر بولی یہی باتیں مجھے تمہاری اچھی لگتی ہیں، دیکھنا اللہ تمہیں ضرور اولاد دے گا، تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہاری سنے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا بس میرے لیے دعا کر دیا کرو۔ میرے ساتھ کام کرنے لگی، ہم نے مل کر کھانا لگایا۔ یاسر کو معلوم تھا کہ آج مہمان آئیں گے اور سارا کام مجھ پر ہوگا، اس لیے وہ میرے لیے گجرے لے آئے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، وہ آئے اور مجھے گجرے پہنانے لگے۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ میرے شوہر کا ساتھ مجھے بہت طاقت دیتا تھا۔ انسان چاہے کتنی ہی پریشانی کون ہو، اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو تو دل خود ہی مضبوط ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ میں وہیں بیٹھ کر چائے پینے لگی، اتنے میں جٹھانی آ گئی۔ اس نے پہلے عجیب سی نظر سے ہم دونوں کو دیکھا، پھر جب اس کی نظر گجروں پر پڑی تو وہ جل بن گئی۔ میں سارا کام سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب اس کے کمرے کے سامنے گزری تو اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے نخرے نہیں اٹھاتا۔ میں مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دراصل ذمہ داریاں ہر انسان پر مختلف ہوتی ہیں اور ہر ایک کی فطرت بھی الگ ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو شوہر گجرے نے تھا وہ برا ہو، ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے، اور سوچ کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کسی اور کا شوہر یہ کرتا ہے اور میرا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے جو خوبی آپ کے شوہر میں ہو وہ دوسروں میں نہ ہو۔ ہر انسان کی فطرت ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کے لیے اٹھے تو جٹھانی کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور وہ بات بات پر اپڑا ہوا جواب دے رہی تھی۔ میں بھی خاموش رہنا بہتر سمجھا کیونکہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ عائشہ کے جانے کے بعد ایک دن جب میں ساس کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے جا رہی تھی تو میں جٹھانی کی آواز سنائی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے پونتلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساس کو میرے شوہر یاسر کی دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھی اور اپنی کنواری چھوٹی بہن عائشہ کا نام لے کر انہیں مسلسل بڑکا رہی تھی۔ اتنی دیر میں یاسر بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ امی اپنی قسم دے کر دوسری شادی کے لیے مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ اگرچہ یاسر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرے گا، اور میں آخرکار مان گئی، کیونکہ میں اپنے بیمار باپ اور کمزور حالات کو دیکھتے ہوئے صبر کر لیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ انسان تبھی مضبوط رہ سکتا ہے جب اس کا میکا مضبوط ہو۔ اور میری جٹھانی اس بات پر بہت خوش تھی اور میرا شوہر دوسری شادی کی تیاری میں مصروف تھا۔ ہم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ان سبوں باتوں پر آنسو بہا رہی تھی۔ میرے جیتے جی میرے گھر میں سوتن لانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میری جٹھانی کو اس بات کی خوشی تھی مجھ سے میرا شوہر چھین رہی۔ میں نے صبر کیا اور سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ مجھے اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے اسپتال لایا گیا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہوش آنے پر بولا کہ آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ پھر یاسر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کامران بھی ساتھ گیا۔ کچھ دیر بعد کامران مٹھائی کا ڈبے لائے، میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا اللہ نے تمہاری سن لی اور تم حاملہ ہو، مجھے دلی طور پر خوشی ہے۔ میں اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور تھا، میں یہ بھی سوچتا تھا کہ شاید اس سے یاسر کو اولاد ہو جائے، مگر دل میں یہ بھی تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس غلطی سے بچا لیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی۔ اتنے میں یاسر بھی آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر کہا مبارک ہو، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ گھر پہنچے تو عائشہ بھی وہاں پر موجود تھی جو نکاح میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دینے لگے اور میری جٹھانی غصے میں آ گئی، جھگڑا کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب نکاح سے بچنے کا بہانہ ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی بہن کی بھی عزت ہے، ہم نے رشتہ داروں کو بلا لیا، اب نکاح تو ہو کر رہے گا۔ اپنے شوہر سے بھی جھگڑا کرنے لگی۔ تب میرا شوہر آگے بڑھا اور کہنے لگا بھابی یہ سب آپ کی ضد کی وجہ سے ہو رہا تھا، سب مجبوری کی وجہ سے ہم رشتہ کر رہے تھے، میں پہلے بھی راضی نہیں تھا، آپ کو جلدی تھی، اب اگر بات خراب ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔